اللہ تعالیٰ کا 40واں نام ہے المہیمن، اور 41واں نام ہے المحیط، 42واں نام ہے المقیت، اور 43واں نام ہے الواسع۔ 40 المہیمن، اور 41 المحیط، 42 المقیت، اور 43 الواسع۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے المہیمن۔ المہیمن کا معنی کیا ناظرین اکرام؟ جو نگران ہے اور غالب ہے، جو نگران ہے اور غالب ہے، نگہداشت کرتا ہے اور وہ غالب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام سورہ حشر آیت نمبر 23 کے اندر مذکور ہے، جو کہ مشہور آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ایک ساتھ 9 نام اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے مذکور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے اندر المہیمن۔ المہیمن کا مطلب وہ جو لوگوں کے چھپی ہوئی چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جس کے علم نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے اور ہر ایک کے اعمال پر گواہ اور ہر ایک پر نگران، چاہے قول ہو کہ فعل ہو، اور کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی اور کوئی تنکا اس سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے المہیمن۔ اور دوسرا ناظرین اکرام ہے المحیط۔ المحیط قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، سورہ نساء آیت نمبر 126 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور سورہ آل عمران آیت 120 إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ محیط کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جس نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ ناظرین اکرام کیا مطلب ہوتا ہے گھیرنے کا؟ کہ کوئی چیز آپ نے یا تو ذاتی طور پر اپنے اختیار میں لے لی، آپ کے ہاتھ میں پکڑ لیا، پوری طرح سے آپ کے ہاتھ کے باہر نہیں ہو، ہم جسے گھیرتے ہیں کسی چیز کو، یا پورا کنٹرول ہے آپ کا کسی میٹر پر یا کسی معاملے پر کہ وہ آپ کے سے باہر نہیں ہے یا آپ کی چاہت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے المحیط، جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ کس طرح سے گھیر رکھا ہے؟ کیا ذاتی طور پر اس کے اندر وہ موجود ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اعلیٰ ہے، المتعال ہے، العلی ہے وہ، لیکن اس نے گھیر رکھا ہے، اس کے علم، اس کی قدرت اور اس کا قہر ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز کا احاطہ ہو چکا ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے کہ نہیں اللہ کا قہر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، یا اللہ کا عذاب مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، یا اللہ مجھے یہاں نہیں دیکھ سکتا، نعوذ باللہ۔ محیط کہتے ہیں جس کے علم نے، جس کی قدرت نے، جس کے قہر نے ہر چیز کو گھیر رکھا، اسے کہتے ہیں المحیط، جس کا ذکر سورہ اسراء آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ بے شک تمہارے رب نے ہر انسان کو گھیر رکھا ہے، ہر انسان پر احاطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور سورہ طلاق میں تو اللہ نے کہا ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہر چیز اللہ کے احاطے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ گھر میں میں یہاں ہوں، میرے گھر میں کیا بات ہو رہی ہے میں اسے گھیر کر رکھے ہوئے نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم، وہ میرے اختیار سے باہر کی چیز ہے، نہ میں سن سکتا ہوں نہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے ہر چیز، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو وہ نہ جانتا ہو، یا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے لوگ چھپ سکتے ہوں، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک سکتے ہوں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام اس کا جو احاطہ ہے اس طرح کا احاطہ ہے، ایک ذرہ اور تنکا بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں گیا ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں چیلنج ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 33 اللہ کہتا ہے یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم زمین اور آسمان کی حدود کو پار کر کے جا سکتے ہو تو جاؤ، نکل جاؤ، اگر جا سکتے ہو تو جاؤ۔ یعنی اگر کوئی جن انسانوں میں سے کوئی اگر کسی کے پاس طاقت ہے کہ زمین سے بھی نکل جائے اور آسمانوں سے بھی باہر چلا جائے، کوئی نکل سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اس کی تخلیق ایسی ہے، آسمان و زمین بھی اس کے احاطے میں ہیں۔ ہم زمین و آسمان میں ہمارا کیا احاطہ نہیں ہوگا، آپ سوچئے، خود آسمان و زمین اس کے احاطے میں ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کرسی نے گھیر لیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر تم جا سکتے ہو تو جاؤ، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ ناظرین اکرام کہیں کوئی راستہ نہیں سوائے، اسی لیے اللہ کے بھی دعا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، یعنی تجھ سے میں ڈرتا ہوں لیکن تجھ سے بچانے والا بھی تو ہی ہے، تو ہی مجھے بچا لے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو گھیر رکھا۔ ناظرین اکرام یہ المحیط، اور نام میں نے آپ کو بتایا جو 42 ہے وہ ہے المقیت۔
المقیت کا معنی ناظرین اکرام ہر ایک کو رزق دینے والا، ہر ایک کو روزی دینے والا۔ ناظرین اکرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے کہ جس کو جو روزی ہے، جو رزق لگتا ہے، ان سب کو وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 85 میں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، یعنی کیا معنی ہے؟ ہر موجودات کو جو ان کی ضروریات، ان کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ان تک اس کو پہنچاتا ہے، اپنے حکمت کے ساتھ اس کی تقسیم کرتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق اسے نافذ کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا۔ آپ سوچنا ناظرین اکرام کتنی مخلوقات ہوں گی، اور ہر مخلوقات کے رزق کی شکل آپ سوچئے، ویل مچھلی جو کھاتی ہے سمندر میں کتنا ٹن کھانا اسے چاہیے، اور ہاتھی جتنا کھاتا ہے، اور چونٹی جتنا کھاتی ہے، انسان جتنا کھاتے ہیں، اور پرندے جتنا کھاتے ہیں، ہر ایک مخلوق کو جو ان کی روزی ہے اس کو پہنچاتا ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کی ساری مچھلیاں بھوکی مر رہی ہیں، یا جنگل کے جانور بھوکے مر رہے ہیں، یا راستے پر لوگ بھوکے مر جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے پوری دنیا میں لوگ مر جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کی روزی پہنچا رہا ہے، جیسی ان کو روزی چاہیے۔ کچھ جانور ہیں کچھ خاص چیزیں کھا سکتے ہیں، کچھ پرندے خاص چیزیں کھا سکتے ہیں، جو طوطا کھا سکتا ہے وہ کوئی اور پرندہ نہیں کھا سکتا ہے، جو دوسرا پرندہ کھاتا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہے، جو گوشت خور جانور ہیں وہ گھاس نہیں کھاتے، جو گھاس کھاتے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے۔ ہر ایک کو ان کی روزی دیتا ہے ان کی اپنی طاقت، اور جو ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے، وہ ہے المقیت۔ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 6 میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی چوپائے ہیں، جاندار ہیں، اللہ پر ان کے رزق کی ذمہ داری ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری رزق کو تقسیم کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اور وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ان کی ضرورتیں ہیں، تو زمین کو زرخیز کرنا۔ اب سوچئے لوگ کہتے ہیں ہم نے کھیتی کہاں سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ المقیت ہے، وہ روزی دیتا ہے، اسی لیے وہ زمین کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ جا کر کے اس میں چاول کی کھیتی کریں، گیہوں کی کھیتی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پانی کو میٹھا بناتا ہے اور پانی کو نازل کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ سب نے کھیتی کی اور کہیں پر ایک قطرہ بھی پانی نہیں گرا، سب کے سب بھوکے رہ گئے؟ نہیں، یعنی برابر اللہ تعالیٰ مقیت ہے، روزی پہنچا رہا ہے، اس کے اسباب کو آسان کر رہا ہے، اس کے راستے میسر کر رہا ہے کہ لوگ تجارتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی تجارتوں کے لیے راستے نکال۔ اب دنیا میں کتنے لوگ تجارتیں کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی دکانیں ہیں، کتنے لوگ مزدوری کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر ایک کے لیے جہاں سے روزی ملنے کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی ان کو پہنچا رہا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ راستے میں نکلیں تو لوگ بے ہوش ہو کر کے گر رہے ہیں اور مر جا رہے ہیں، ان کو لے جا کر کے پھینکا جا رہا ہے، نہیں، جہاں بھی وہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ان کے رزق کا نظم ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کر دیا ہے، حتیٰ کہ وہ جو کیڑے اور مکوڑے زمین کے تہوں کے اندر ہوتے ہیں وہاں تک بھی ان تک دانہ پہنچایا جاتا ہے، اور دانہ وہ کھا کر کے زندہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ زمین کے سارے کیڑے مر گئے، سمندر کی ساری مچھلیاں مر گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ المقیت ہے، ہر ایک کو رزق عطا کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے ان کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ناظرین اکرام المقیت، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے ذکر کیا وہ ہے الواسع۔ الواسع کا معنی وہ جو کشادہ ہے، کشادہ، الواسع۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 98 اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 32 میں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ناظرین اکرام، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام، اس کی صفات بہت کشادہ ہیں، اس کا معنی بہت کشادہ ہے، اس کی گہرائی تک کوئی نہیں جا سکتا ناظرین اکرام۔ اللہ کی تعریف کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کی تعریف کے کلمات کو کوئی ہاتھ میں نہیں لا سکتا۔ واسع، وہ کشادہ ہے۔ اگر آپ میرے پاس آئیں اور میں آپ سے کہوں کہ میں نے کوئی ایسی چیز کھانے کی تیار کی ہے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، آپ اسے اٹھا نہیں سکتے، اتنی بڑی چیز ہے وہ، اتنی کشادہ ہے، آپ اسے اٹھا نہیں سکتے، لیکن 10-15 لوگ مل جائیں تو اٹھا لیں گے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشادگی کی انتہا کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ناظرین اکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف کے اندر کشادہ ہے، اپنی تمام صفات کے اندر کشادہ ہے۔ اس کی بادشاہت کو آپ دیکھیے، بادشاہت پہ کبھی زوال نہیں آتا، کبھی کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سامنے کھڑا ہونے والا نہیں، اور اس کی طاقت پہ کبھی زوال نہیں آتا، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ کمزوری، نہ کوئی موت۔
ہمیشہ کی طاقت، اور اس کی جو رحمت ہے وہ بھی واسع ہے، کشادہ ہے، ہر ایک پر رحم کرتا ہے، رحمت عامہ، کافر، فاسق، فاجر، جانور، پرندے، انسان، سب پر اس کی رحمت عامہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الواسع ہے، کشادہ ہے، ہر صفت کے اندر وہ کشادہ ہے، کوئی اس کا شمار اور اندازہ نہیں کر سکتا۔ اپنے علم کے اندر وہ کشادہ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی تحدید اس کی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت میں بہت کشادہ ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے تو ایک دو لوگوں کو معاف کیا، جیسے ہم ہوتے ہیں، ایک بار معاف کرو، دو بار معاف کرو، تین بار معاف کرو، آدمی تنگ ہو کر کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی مغفرت بھی وسیع ہے۔ جب اللہ کا نام ہے معاف کرنا، تو اس کا معاف کرنا بھی بہت کشادہ ہے۔ کتنا معاف کرتا ہے وہ، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، بلکہ اللہ خود کہتا ہے سورہ زمر آیت 53 میں، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، مایوس نہ ہو، رحمت سے میری میں تمام بے شک گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوچی رحمت کتنی کشادہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین، جو اس کا دین ہے، اس کے دین میں بھی کشادگی ہے، دین بھی بہت کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا جو ان کی طاقت میں ہے۔ ایسا نہیں کہا دن میں 500 نمازیں پڑھو، ایسا نہیں کہا جو بھی کما دو سب صدقہ کر دو اور روزانہ بھوکے رہو، نہیں، اس کے دین کے اندر بھی کشادگی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو الواسع ہے، اپنی تمام صفات کے اندر کشادہ ہے، اور اس کی متعلقات کے اندر کشادہ ہے۔ اس کی ہر صفت، عظمت ہو، کبریائی ہو، بڑائی ہو، بادشاہت ہو، علم ہو، فضل ہو، سخاوت ہو، کرم ہو، ہر ایک میں وہ کشادہ ہے، کوئی اس کی حد نہیں پہچان سکتا ناظرین اکرام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ناظرین اکرام، المہیمن، المحیط، المقیت، الواسع۔